اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك۔ ناظرین، آج سیرت النبی کی چوتھی قسط ہے۔ اس قسط کا اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شق صدر کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی یہ جو سورت ہیں، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك، اس کی جو پہلی آیت ہیں اس کی دو تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا اور آپ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ بوجھ ہم نے نہیں اتارا، اور ہم نے آپ کے یاد کو، آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا۔ یہ جو تین آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں میں سے ہر ایک آیت ایک موضوع ہے اور بڑا ایک موضوع ہے۔ تو یہ جو الم نشرح لك صدرك، اس کی دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حقیقت میں جیسے 4 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے کو چاک کیا گیا ہے اور سینے کو کھولا گیا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے تصرفات کیے گئے ہیں، ایک یہ حقیقی معنی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ معنوی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے کو، دل کو علم کے لیے کھولا گیا ہے اور اس میں علم بھر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو حقیقت میں بھی جو شق کا صدر ہوا ہے، اس میں بھی جہالت کے مادوں کو نکال کر دودھ اور زمزم اور ان چیزوں سے دھو کر اور علمی صلاحیتوں کو اس میں رکھ دیا گیا تھا۔ تو اس لیے میں آج آپ حضرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شق صدر کے حوالے سے بیان کروں گا کہ کتنے مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے کو چاک کیا گیا اور کس کس مقصد کے لیے چاک کیا گیا۔ تو پہلا جو سینہ چاک ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ گھر کے آس پاس تھے، کہ جبکہ آپ کی عمر تقریباً 2-2.5 سال کی تھی اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، یعنی اپنے گھر آئے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ 2 آدمیوں نے ہمارے قریشی بھائی کا سینہ چاک کر دیا ہے اور اب وہ اس کو سی رہے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اس بات کو سن کر حواس باختہ ہو گئے اور جنگل میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ایک جگہ کھڑے تھے اور چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور واقعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ ایک جبرائیل علیہ السلام تھا اور دوسرا میکائیل علیہ السلام تھے، جو سفید لباس میں انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے شکم مبارک چاک کیا اور قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا، اس کے اندر سے خون کے جمع ہوئے 2 ٹکڑے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر قلب اور شکم کو برف سے دھویا، بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانگ کے لگا دیے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کو ذکر کی ہے، یہ سیرت حلبیہ اور ابن ہشام دونوں کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اور یہ شک صدر اس لیے تھا کہ قلب میں گناہ و معصیت کا مادہ باقی نہ رہے۔ یہ شک صدر کا پہلا واقعہ ہے۔ عقبہ بن عبد السلمی، ابو ذر، شداد بن اوس، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور خالد بن معدان تابعی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی اس میں سے کچھ کبار بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اس شک صدر کو ذکر کیا ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری روایت کو حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک مستند قصہ ہے، اور اس میں کچھ اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان فرشتوں نے جنت سے دودھ بھی لے آئے تھے اور زمزم کا پانی بھی لے کر آئے تھے اور برف بھی لے کر آئے تھے۔ تو پہلے انہوں نے یعنی زمزم کے پانی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قلب کو دھویا ہے، اور اس کے بعد دودھ کے ساتھ یعنی قلب کو دھویا ہے، اور اس کے بعد برف کے ساتھ ٹھنڈا کر کے اور پھر نبی علیہ السلام کی سینے پر رکھ کر اور پھر انہوں نے یعنی سیا ہے۔ صحابہ رضوان سیاستہ کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام کی سینے سے جب کوئی چادر ہٹتی تھی یا کسی بھی مقام میں اس کو اتارنے کی ضرورت ہوتی تھی تو اس سلائی کے جو نشان تھے نمایاں طور پر نظر آتے تھے۔ تو یہ پہلا شک صدر تھا کہ جو کہ نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کر کے کر دیا گیا تھا۔ اور یہ جو شک صدر ہوا ہے اس غرض سے کہ بچپن ہی کے اندر نبی علیہ السلام کو معصیت سے، گناہ سے اور ان جیسے خیالات سے پاک کیا جائے۔ اس کی بنا پر نبی علیہ السلام نے کبھی کسی زندگی میں یعنی کسی شادی کی محفل کو اٹینڈ نہیں کیا، کسی گانے کی محفل کو اٹینڈ نہیں کیا، کسی شراب کے محفل کو اٹینڈ نہیں کیا۔ اسی طرح اس زمانے میں شعر و شاعری اور قصہ گویوں کے محفل ہوتے تھے، ان جیسے محفلوں کو بھی یعنی اس نے اٹینڈ نہیں کیا۔ ہمیشہ کے لیے سلیم الفطرت رہے اور نیکی کی طرف سوچتے تھے اور اللہ کی ذات پر دھیان رکھتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے، حالانکہ نبوت تو ابھی ملی نہیں تھی، کسی نے بتایا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی تلاش میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں غار حرا کی طرف جاتے تھے اور کچھ دن وہاں جا کر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور وہاں پر مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ حالانکہ اس وقت کوئی وحی نہیں اتاری گئی تھی، کوئی حکم نہیں بتایا گیا تھا، کوئی اللہ کے بارے میں کسی فرشتے نے رہنمائی نہیں کی تھی، لیکن اسی کی بدولت یعنی اسی کی بدولت کے اندر سے اس کو شروع دن سے پاک کر دیا گیا تھا کہ اس کے دل میں نہ کسی گناہ کا خیال آتا تھا تو نہ کسی گناہ کی طرف رغبت ہوتی تھی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی تلاش اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اسی کی عبادت کے لیے ذوق اور شوق میں یعنی کہیں تنہائیوں میں نکل کر اس کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ پہلا شک صدر تھا۔ اور دوسری مرتبہ جو شک صدر ہوا ہے وہ 10 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو شک صدر ہے وہ 10 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اس کا ذکر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ صحیح ابن حبان جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ ذکر ہے۔ یہ شک صدر یعنی جو 10ویں سال کے یعنی اس عمر میں جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو کھیل کود کا زیادہ شوق ہوتا ہے
اور ان سوسائٹی کے لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. یعنی 10 سال 9 سال 12 13 سال 15 سال تک کی جو یہ عمر ہوتی ہے، یہ عمر کا اندر جو ہے کھیل اور کود کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر کود کود کے بڑا ہوتا ہے، اور بچوں کے ہاتھ والدین کے ہاتھ نہ لگتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے کبھی کدھر بھاگتے ہیں. تو اسی وجہ سے دوسری مرتبہ جو شق صدر ہوا ہے وہ 10 سال کی عمر میں ہوا ہے. اس کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جو صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ شق صدر لہو ولعب کے یعنی کھیل اور تماشوں کے مادے کو نکالنے کے لیے کیا گیا، اور یہ بھی جو ہے نا حوالہ ہے فتح الباری کا. اور تیسری مرتبہ جو شق صدر ہوا ہے عطا نبوت کے وقت، کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج عطا فرما رہے تھے، اس وقت یہ شق صدر کا یعنی واقعہ پیش آیا ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہ روایت بھی یعنی اس کا حوالہ بھی فتح الباری اور مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے. یہ شق صدر اس لیے تھا کہ وحی الہی اور علوم ربانی کے تحمل کی استعداد پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتار دیں تو یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. بلکہ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے رانوں پر تھا، میرے ٹانگوں پر تھا. اتنے میں وحی اترنا شروع ہوا، اور جب وحی اترا تو ایسا لگا مجھے جیسا کہ میری ٹانگ چور چور ہو کر ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گئی. اور اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اوٹنی تھی اور وہ مضبوط تر اوٹنی تھی، لیکن جب اس اوٹنی کے اوپر جب وحی اترتا تھا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اوٹنی کے اوپر ہوتے تھے تو جب اس کے اوپر وحی اترتا تھا تو اوٹنی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اور اوٹنی جو ہے نا وہ نیچے باہر جاتا تھا، اوٹنی نیچے باہر جاتا تھا. اور اسی طرح سخت سے سخت سردیوں میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی اترتا تھا تو سخت سے سخت سردیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی چہرہ مبارک سے اور پیشانی مبارک سے پسینہ بہتا تھا. تو وحی کا جو بوجھ تھا وہ بہت بڑا بوجھ تھا. جب پہلی مرتبہ وحی اترا غار حرا کے اندر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اس وقت وحی کی بوجھ کی وجہ سے اور یعنی بخار چڑھ گیا تھا اور کانپ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ لیا جائے. تو وحی کا جو بوجھ تھا وہ بہت مشکل ترین بوجھ تھا اور بوجھل ترین قسم کا بوجھ تھا. تو اس بوجھ کو اور اس لوڈ کو یعنی برداشت کر سکے، اس کا اندر یعنی اس کو جو ہے نا اٹھا سکے، اس لیے جو ہے نا تیسری مرتبہ یعنی عطا نبوت کے وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہ حوالہ ہے فتح الباری اور مجموع الزوائد کے. اور یہ شق صدر ہوا جس کا ذکر حدیث ابو ذر میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر آیا ہے. اس شق صدر کا جو آیا ہے تو یہ اس لیے کہ جو ہے نا نبوت کے بوجھ کو برداشت کر سکے، کیونکہ جو ہے کیا نام ہے یہ ایک مشکل ترین اور بوجھل ترین قسم کا کام تھا. اور چوتھی مرتبہ جو شق صدر ہوا ہے اور سینے کو چاک کیا گیا ہے، یعنی یہ اس لیے جو ہے نا معراج کے موقع پہ جانے کے لیے، یعنی چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر لے جانے کے لیے شق صدر ہوا ہے، اور جس کا ذکر بھی حدیث ابو ذر میں اور بخاری شریف کے اندر، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر آیا ہے. یہ چوتھی مرتبہ سینہ اس لیے چاک کیا گیا ہے کہ دل میں تجلیات الہیہ کا مشاہدہ اور ملکوت السماوات کی سیر کے لیے صلاحیت پیدا کی جائے. اس لیے کہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی آرزو ظاہر کیا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلیوں میں سے ایک تجلی جب کوہتور کو دکھایا تو کوہتور ریزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ جیسے جلیل القدر
اور اولو العزم نبی اور بہت بڑے یعنی صلاحیتوں والے نبی بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہ جو دنیاوی آنکھیں ہیں یا یہ جو دنیاوی بدن ہے اور یا جو دنیاوی اعضاء ہے وہ اخروی چیزوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام قسم کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے ثواب کو جو باطنی ہے اس کو چھپایا رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان اجر و ثواب اور ان جنت کے احوال جہنم کے احوال کو دیکھ کر یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کو معراج پہ لے جانے سے پہلے اور جب ام ہانی کے گھر سے باہر نکالا گیا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس کے اندر وہ طاقت بر دی گئی تاکہ جو ہے نا یعنی اخروی جو نظام ہے وہاں جو ملکوتی نظام ہے یعنی اس نظام کو دیکھ کر برداشت کر سکے، جنت کے نظاروں کو، جہنم کے نظاروں کو اور پھر تجلیات الہی کو یعنی وہ برداشت کر سکے. اس وجہ سے یعنی چوتھی مرتبہ جو ہے یہ شق صدر ہوا ہے. بار بار کے اس شق صدر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی طہارت اور نورانیت کو انتہا تک پہنچانا مقصود تھا. شق صدر کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے. آپ کے سینہ مبارک اور قلب اطہر کو چاک کر کے شر، معصیت اور لعاب کے اثرات کو دور کیا گیا ہے اور علم و برکت اور روحانیت کی استعداد بڑھا دی گئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے سینہ مبارک پر اس سلائی کے نشان بھی دیکھے ہیں جو دل کو سینے میں رکھنے کے بعد کی گئی تھی. شرح مواہب کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے. شق صدر کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو مکہ لے آئی. خدا نے خواستہ آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے اور آپ کے والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں یعنی یقین کامل نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور استقامت نصیب فرمائے.